بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور سورہ نمبر 24، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 31 یعنی 31 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ کل کے درس میں اسی آیت کریمہ یعنی سورۃ النور آیت نمبر 31 کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں، اور بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے مومن مردوں کو یہ حکم دے رکھا ہے، مومن مردوں کو یہ بتلا دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے، وقل للمؤمنات، آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، اپنے نظروں کو جھکا کر کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینتوں کو ظاہر نہ ہونے دیں، یعنی جو پردے کے حقوق ہیں اس کو پورا کریں۔ جہاں گھر سے باہر نکلتے وقت یا غیر محرموں کے سامنے اپنے جسم کے دوسرے حصوں کو چھپائیں، وہیں ان کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ اپنے چہروں کو اور اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے زیب و زینت کی چیزوں کو بھی چھپا کر کے رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنے زینتوں کو چھپائیں الا یہ کہ جو زینت ظاہر ہو جائے۔ مثلا عورتیں سڑک پہ چل رہی ہوں یا گاڑیوں پہ ہوں، ہوا کے جھونکے سے یا کسی اور وجہوں سے نقاب اڑ جائے، چادر اڑ جائے، یا پھر لا علمی میں زیب و زینت کی چیزیں ظاہر ہو جائیں، جو چیزیں ان کے استطاعت اور طاقت کے دائرے میں نہیں ہیں، جو چیزیں ان کے بس سے باہر ہیں، اگر اس اعتبار سے زیب و زینت کی جو چیزیں اگر ظاہر ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وگرنہ دوسری صورتوں میں پردے کا اہتمام کرنا اور اس کو اپنی ضرورت سمجھنا یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ ایسا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنہ عورتوں کو دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ آپ ان کو کہیے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں کے اوپر وہ دوپٹوں کو ڈال کر کے رکھیں، یعنی دوپٹے سے اپنے جسم کو ہمیشہ چھپا کر کے رکھیں، اوڑھنی سے اپنے جسم کو ہمیشہ چھپا کر کے رکھیں، اور غیر محرم کے سامنے نیز جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو اپنے چہروں کو ڈھک کر کے چلیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینتوں کو ظاہر نہ ہونے دے۔ اور یہ بات خوب معلوم ہے کہ چہرہ جو ہے وہ زیب و زینت میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ عورتوں کے پورے جسم کے اندر چہرہ جو ہے وہ خاص کشش رکھتا ہے۔ تمام بدن میں چہرہ ہی ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسا حصہ ہے جسم کا جس میں غیروں کے لیے دلکشی کا سب سے زیادہ سامان ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے زینتوں کو ظاہر نہ ہونے دو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، لیکن چند لوگوں کے سامنے اس کو کھول کر کے رکھا جا سکتا ہے، چہروں کو یا پھر جسم کے جو دوسرے ایسے حصے جو سطر میں شامل نہیں ہے، مثلا ہاتھ، یا پھر وہ کپڑے جو عورتیں پہنتی ہیں، یا پھر جو اس کے زیورات ہیں، یہ سب چیزوں کو عورتیں ظاہر کر سکتی ہیں لیکن چند لوگوں کے سامنے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو مگر ان لوگوں کے سامنے، مثال کے طور پر اپنے شوہروں کے سامنے تم ظاہر کر سکتے ہو۔ عورتیں اگر چہرہ کھول کر کے رہنا چاہتی ہیں تو صرف چند لوگوں کے سامنے جو ان کے محرم ہو۔ اللہ نے فرمایا اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے شوہروں کے بیٹے کے سامنے یعنی سوتیلے بیٹے کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے، یہ جو 8 لوگ ہیں اور اس کے علاوہ مزید 4 لوگ اور ہیں۔ قرآن کریم میں اس مقام پر اور بعض دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 قسم کے لوگوں یا رشتوں کا ذکر کیا ہے جس کے سامنے عورتیں اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، بناؤ سنگار کو ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے چہروں کو کھول کر کے رہ سکتی ہیں، اپنے نقاب کو اتار سکتی ہیں، جس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 قرآن کریم میں اس جگہ پر بھی اور دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ابدی محرم ہیں، ابدی محرم 8 لوگوں کا۔ نمبر 1 شوہر، نمبر 2 باپ، نمبر 3 شوہروں کے باپ، شوہر کے جو باپ ہوتے ہیں سسر، نمبر 4 اپنے بیٹے، اور اسی طرح سے اپنے شوہر کے بیٹے نمبر 5، اور نمبر 6 بھائی، نمبر 7 بھتیجے، اور نمبر 8 بھانجے۔ یہ 8 رشتہ دار ہیں جو ایسے رشتہ دار ہیں جو ابدی طور پر محرم ہیں، ابدی طور پر خاوند، شوہر، باپ، سسر، حقیقی بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے اور بھانجے، اور پھر ان کے علاوہ وہ رشتہ دار بھی ان میں شامل ہیں جو رضاعت کی بنا پر، دودھ شریک ہونے کی بنا پر حرام ہو، مثلا رضاعی باپ، رضاعی بھائی، رضاعی بیٹے، چچے وغیرہ۔ ایک عورت ہے جس نے ایک بچے کو جو ہے دودھ پلا دیا اس کے بچپنے میں، جب اس کے دودھ پینے کی عمر تھی، اب وہ بیٹا اس کے لیے حرام ہو گیا، وہ اس کا بیٹا ہو گیا، رضاعی بیٹا۔ اسی طرح سے رضاعی باپ، رضاعی بھائی اور رضاعی چچا وغیرہ، یہ ساری حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء آیت نمبر 23 کی روشنی میں تمام امت کو یہ حکم دیا کہ نسب اور رضاعت، اگر کوئی خاندانی رشتہ ہو وہ بھی، اور جو رضاعت کا رشتہ ہو وہ بھی، دونوں بالکل سیم اور برابر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کتاب الشہادات، باب الشہادت علی الانصاب والرضاع، اللہ کے رسول نے فرمایا یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، یعنی نسب سے جو رشتے، نسب کے لحاظ سے، خون کے لحاظ سے جو رشتے حرام ہیں، رضاعت کے لحاظ سے بھی وہ حرام ہیں۔ لہذا یہاں پر ان 8 لوگوں کا تذکرہ ہے جو ابدی طور پر محرم ہیں، اور ان 8 لوگوں کو سامنے رکھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں رضاعی باپ، رضاعی بھائی، رضاعی بیٹے اور رضاعی جو چچا ہوں گے وہ بھی ابدی طور پر محرم ہوں گے، اور ان کے سامنے اگر عورت چاہے تو اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، اپنے زیب و زینت کو ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ شریعت نے ایسا کرنے سے ان کی اجازت دی ہے، وگرنہ عام حالات میں عورتوں کو بالکل پردہ کرنا لازم اور واجب ہے، لازم ہے اور واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ، یعنی عورتیں اپنے زیب و زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے جو شوہر ہیں، شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، باپ کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، سسر کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، بیٹے کے سامنے اپنے چہروں کو کھول سکتے ہیں، نقاب کو اتار سکتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر بناؤ سنگار کی چیزیں ظاہر ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنے شوہر کے جو بیٹے ہوں گے، شوہر جو ہے وہ پہلے یا بعد میں یا دوسری جو شادی کیا اس سے جو بیٹے ہیں، سوتیلے بیٹے، وہ بھی محرم ہے، ابدی طور پر محرم ہے۔ ان کے سامنے بھی بناؤ سنگار کو ظاہر کیا جا سکتا ہے اور چہرے کو جو ہے کھول کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بھائی کے سامنے، بھتیجے کے سامنے اور بھانجے کے سامنے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے اور تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا او نسائہن، اور اپنی میل جول والی عورتوں کے سامنے بھی،
قرآن کریم کے الفاظ میں او نسائہن یعنی اپنی عورتوں سے بھی، اپنے عورتوں کے سامنے بھی بناؤ سنگار کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ 9ویں قسم ہے۔ یہاں پر اپنی عورتوں سے مراد او نسائہن، اپنی عورتوں سے مراد ایسی عورتیں جو آپس میں میل ملاقات رکھنے والی مسلمان عورتیں ہیں، جو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی پہچانتی ہیں، ایک دوسرے پر اعتبار رکھتی ہیں، ان کے سامنے اپنے چہرے کو کھولا جا سکتا ہے، بناؤ سنگار کی چیزوں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک غیر دوسری عورتیں جن کو ہم جانتے نہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو، جو غیر عورتیں ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، انجانی عورتیں، تو ایسی عورتوں سے اپنی زیب و زینت چھپانے اور حجاب کرنے کا حکم ویسا ہی ہے جیسے غیر مردوں سے ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتوں کو ان چیزوں میں بھی پرہیز اور احتیاط کرنا بالکل ضروری ہے، پرہیز اور احتیاط کرنا بالکل ضروری ہے۔ جیسے غیر مردوں سے ہم اب ان کے سامنے اپنے چہرے کو نہیں کھولیں گے، جیسا کہ ان کے سامنے اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہیں کریں گے، ویسے ہی ایسی عورتیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، جو ہمارے لیے انجانی ہیں، کیسی ہیں کیا ہیں، ان کو ہم نہیں جانتے ہیں، تو ایسی عورتوں کے سامنے بھی پردہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر، خاص طور سے ہمارے ہندوستان اور دوسرے جو علاقے ہیں، ایشین کنٹریز ہیں یا دوسرے علاقے جو ہیں، ان کے اندر جو طوائف خانہ چلتا ہے، جو قہبہ خانہ چلتا ہے، اسی طرح سے جو ہے دوسرے جو بدنام زمانہ جو جگہیں ہیں، طوائف خانہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کے جو ایجنٹ اور دلالی کرنے والے ہوتی ہیں عام طور پر عورتیں ہوتی ہیں، جو نوجوان لڑکیوں کو اپنے چکنی چپڑی باتوں میں پھسلا کر، بہکا کر، پھنسا کر، غلط راہوں پر ڈال کر کے شیطان کی پوری نمائندگی کرتی ہیں۔ اسی طرح کی عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں گھستی ہیں اور گھروں کا بھید لے کر کے جا کر کے دوسری جگہ اس کو واضح کرتی ہیں، فحاشی پھیلاتی ہیں اور فحاشی کی راہوں کو ہموار کرتی ہیں۔ ایسی بدمعاش قسم کی عورتوں سے اور ایسے انجان عورتوں سے پرہیز کرنا بالکل ضروری ہے۔ لہذا ان تمام انجانی اور غیر مسلم عورتوں سے یا غیر عورتوں سے حجاب کرنے کا اس آیت کریمہ میں مکمل حکم دیا گیا ہے، بلکہ ایسی عورتوں کو گھروں کے داخلہ پر بھی ایسے ہی پابندی لگانا ضروری ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں جیسے غیر مردوں کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے تمام بندوں کو، خاص طور سے ایمان والے بندوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ ان لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے، ان لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ایک بار پھر سن لیجئے، باپ، شوہر، سسر، حقیقی بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے اور بھانجے، یہ ابدی محرم رشتہ دار ہیں جن کے سامنے آپ چہرہ کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں، ابھی ہمارے سماج و معاشرے کے اندر ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے، برابر دیکھی گئی ہے اور اکثر دیکھی جاتی ہے کہ بہنوئی سے پردہ نہیں ہے، اسی طرح سے جو دیور ہے اس سے پردہ نہیں ہے۔ حالانکہ ان لوگوں سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ان 8 لوگوں میں نہیں آتے ہیں۔ یہ جو باپ ہیں، شوہر ہیں، سسر ہے، حقیقی بیٹے ہیں، سوتیلے بیٹے ہیں، بھائی ہے، بھتیجے ہیں اور بھانجے ہیں، صرف انہی کے سامنے آپ چہرہ کھول سکتی ہیں۔ باقی دوسرے، اس میں بہنوئی بھی آ جاتے ہیں، دیور بھی آ جاتے ہیں، ان سے پردہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ سے آج جہاں ہمارے سماج کے اندر بے انتہا فحاشی ہے، بے چینی ہے، بدامنی ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، اسی طرح سے ہمارے گھروں کے اندر بھی یہی حال ہے، کیونکہ شریعت کا جو قانون ہے، شریعت کی جو تعلیم ہے اور شریعت کی جو رہنمائی ہے، اس کو ہم نے بالکل پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام مومن بندوں کو، مومنہ عورتوں کو وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اے مومنہ عورتوں، آپ اپنے زیب و زینت کو ظاہر مت کیجیے۔ اگر آپ کو چہرہ کھول کر کے رکھنا ہے، زیب و زینت کا اظہار اور بناؤ سنگار کا اظہار کرنا ہے، تو صرف انہی لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں، یعنی شوہر کے سامنے کیجیے، باپ کے سامنے کیجیے، سسر کے سامنے کیجیے، حقیقی بیٹے کے سامنے کیجیے، سوتیلے بیٹے کے سامنے کیجیے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ان کے سامنے آپ کھول کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسی عورتیں جن کو آپ پہچانتی ہوں، جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہو، جو آپ پر اعتماد کرنے والی ہوں، جن پر آپ اعتماد کرنے والے ہوں، جن سے میل جول بہت زیادہ ہو، ایسے عورتوں کے سامنے آپ اپنے چہرے کو کھول سکتے ہیں، بناؤ سنگار کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہجڑوں، جو ہجڑے ہوتے ہیں،
زنانہ بناؤ رکھ رکھاؤ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہجڑا کہتے ہیں، ایسے مردوں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا ہے۔ صحیح البخاری کتاب النکاح باب ما ینہا من دخول المتشبہین بالنساء علی المرأہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری کے اس کتاب کے اندر یعنی کتاب النکاح باب ما ینہا من دخول المتشبہین بالنساء علی المرأہ کے تحت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں، ام المومنین کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ گھر میں ایک ہجڑا تھا، وہ سیدہ ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہنے لگا کہ اللہ نے اگر آنے والے دنوں میں طائف کو فتح کروا دیا تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کی نشاندہی کروں گا کہ وہ اگر سامنے آتی ہیں تو 4 سلوٹے لے کر کے آتی ہیں، اور پیٹھ موڑتی ہوئی جب جاتی ہیں تو 8 سلوٹے لے کر کے جاتی ہیں۔ مطلب یہ اس کے کہنے کا یہ تھا کہ اس کا بدن جو ہے وہ بہت گتھا ہوا اور گٹھا ہوا ہوتا ہے، میں تم کو دکھلاؤں گا غیلان کی بیٹی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی تو فرمایا کہ یہ ہجڑا آئندہ کبھی تمہارے یہاں آیا نہ کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے نکلوا دیا اور کہا کہ آئندہ کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ مخنث، یہ ہجڑا، یہ زنانہ چونکہ عورتوں کے معاملے میں دلچسپی رکھتا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حجاب کا حکم دیا اور داخلے پر پوری پابندی لگا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ ایسی عورتوں کے سامنے آپ پردہ نہیں کر سکتی جو عورتیں آپ کی میل جول کی ہوں۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا وہ کنیزیں، وہ لونڈیاں جن کی آپ مالک ہوں، جن کی وہ عورتیں مالک ہوں۔ او ما ملکت ایمانہن، عورتیں جن کنیزوں اور لونڈیوں کی مالک ہوں، ان کے سامنے بھی اپنے زیب و زینت کا، بناؤ سنگار کا اور اپنے چہرے کا اظہار کر سکتی ہیں، چہرے کو کھول سکتی ہیں۔ یہ 10ویں قسم ہے جس میں اپنی زیب و زینت جن سے اپنی زیب و زینت چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ عورتیں اپنی کنیزیں ہیں جن کی وہ خود مالک ہوں یا ان کے شوہر مالک ہوں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہو۔ یہاں پر او التابعین، تابعین سے مراد ایسے لوگ جو بالکل فرما بردار ہوں، مثلا نوکر چاکر، شاگرد قسم کے لوگ، یہ 11ویں قسم ہوئی۔ ایسے لوگوں کے سامنے بھی اگر ہم چہرہ کھول لیں، اگر ہم اپنے بناؤ سنگار کا اظہار کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایسے لوگوں کے سامنے زیب و زینت کے اظہار کی رخصت جو ہے وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ انہیں ہم بستری کی خواہش نہ ہو، یعنی ان کی خواہش جو ان کے اندر نہیں ہے اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ان کے اندر خواہش کا نہ پایا جانا یا شہوانی جذبات کا بیدار نہ ہونا بچپن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا بیماری اور نامردی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا ایسا نوکر چاکر یا ایسا شاگرد قسم کا لوگ، ایسے شاگرد قسم کے لوگ جو اپنے مالک، اپنی مالکہ کے عزت و وقار کو سمجھنے والے ہو، یعنی اپنے مالکہ سے وہ اس قسم کے اور اس طرح کے معاملے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں، ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے شاگرد کے سامنے یا پھر ایسے نوکر اور چاکر کے سامنے زیب و زینت کے اظہار کی رخصت دی گئی ہے۔ لیکن اگر کبھی تجربے میں یہ پایا جائے کہ یہ بھی اس طرح کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہے تو ایسے مردوں سے بھی ہر حال میں پردہ کرنا ضروری ہے، وہاں پر رخصت ختم ہو جاتی ہے اور حجاب کا حکم جو ہے وہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسے جوان ڈرائیور، ایسے باورچی اور ایسے بیڑے جو اس طرح کے معاملے میں دلچسپی رکھتے ہوں، ان سے ہر حال میں پردہ کیا جائے گا۔ خاص طور سے ایسے نوجوان جن کی ابھی شادی نہیں ہو، وہ ڈرائیور ہوں تو ان سے پردہ کرنا بالکل لازم اور ضروری ہے۔ ایسے باورچی، ایسے بیڑے، ایسے گھر کے نوکر اور چاکر جو بالکل نوجوان ہو، تندرست اور ان کی شادی نہیں بھی ہو، تو عورتوں کو چاہیے کہ ان سے بھی مکمل پردہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک 12ویں قسم، جو آخری جو 12 قسم کے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس میں سے 12واں جو ہے وہ بچہ ہے، اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں، یعنی ابھی وہ بالغ نہ ہوئے ہوں، ابھی 12 سال کے ہوں، 11 سال کے ہوں، ایسے بچوں سے بھی آپ پردہ نہ کریں۔ ان کے سامنے اگر زیب و زینت کا اظہار ہو جائے،
اگر اس کے سامنے آپ چہرہ کھول کر کے آ جائیں تو کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھاتے ہوئے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اے مومنہ عورتوں چلتے وقت اپنے پاؤں کو زمین پر مارتے ہوئے نہ چلو۔ چلتے وقت یہ عورتیں جو ہیں زمین پر اپنے پاؤں کو مارتے ہوئے نہ چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو زینت انہوں نے چھپا کر کے رکھا ہے اس کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ یعنی عورتیں اس انداز میں اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارے یا زمین پر زور زور سے رکھ کر کے نہ چلیں کہ ان کے زیوروں کی چھنکار اور چوڑیوں کی کھنک جو ہے وہ لوگوں کے کانوں میں چلے جائیں، کیونکہ یہ بھی پردہ ہے، یہ بھی زیب و زینت ہے، ان کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ اس قسم کے جو آواز ہیں بسا اوقات چہرہ دیکھنے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں، اور شیطان فطرت قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، عاشق مزاج جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دیتے ہوئے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور مومنہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلے کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ اور اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی دور جاہلیت میں، اس سے پہلے جب لا علمی تھی، اس میں خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کرام جو زمانے میں موجود تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دور جاہلیت میں ان کے مشہور میلوں کے موقع پر جس قدر فحش حرکات تم اس سے پہلے سرزد کر چکے ہو، اب ان سے اللہ کے حضور میں توبہ کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو اپنی زندگی میں سابقہ گناہوں کے تعلق سے توبہ ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو تم سب مل کر کے اللہ کے حضور میں توبہ کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور امید ہے کہ یہ جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے، ان قانون پر اگر تم عمل کر لو تمہارے دین اور دنیا دونوں کے اندر تم کو کامیابی مل جائے، اور تم اور تمہارا سماج و معاشرہ اور تمہارے گھر بار سب امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر اور اس میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ان کے اوپر عمل درآمد ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔